السلام علیکم دوستوں میری کم علمی اور کم فہمی کی بنیاد پر اس ویڈیو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو تو یقیناً آپ صاحب علم حضرات میری اصلاح کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج ہم بات کریں گے تاریخ اسلام کے اس عظیم شخصیت کے بارے میں جس نے دور جاہلیت میں شجاعت، بہادری، حوصلے اور دلیری کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ ظلم جبر کے اس اندھیری رات میں دوستی کے اس چراغ نے محبت، عقیدت، قربانی اور دوستی کی وہ مثال ثابت کر دی جس کا تاریخ انسانیت میں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ شجاعت، بہادری اور دلیری کے اس پیکر نے اسلام اور مسلمانوں کی جو خدمات کی ہیں، یقیناً اس کے احباب بھی یہ حسرت کر کے رہ گئے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو جی ہاں دوستوں، میں جس ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں، جن کا اصل نام حضرت عبداللہ ابن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ ہے۔ چلیے دوستو، ان کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے مجھ پر اپنی صحبت اور مال دونوں میں سب سے زیادہ احسان کیا وہ ابو بکر ہیں۔ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا، لیکن کیا تعلق ہے، ہمیں اسلامی اخوت اور دوستی ہے۔ ابو بکر کے دروازے کے علاوہ مسجد کے تمام دروازے بند کر، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا موازنہ کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کون بہتر تھا، ہم ابو بکر صدیق کو افضل سمجھتے ہیں، پھر عمر کو اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنو تیم کے ابو قحافہ اور ام الخیر کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابو بکر صدیق ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے اور مشرقوں میں دعوت اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ انہیں پہلے مسلمان مشنری سمجھا جاتا تھا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے ابو بکر صدیق کے ذریعے اسلام قبول کیا تھا اور مدینہ ہجرت پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے اور بعد کے محافظوں میں سے ایک بن گئے۔ ابو بکر صدیق نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مہمات میں حصہ لیا اور 631 ہجری میں پہلے امیر الحج کے طور پر خدمات انجام دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ابو بکر صدیق نے نماز کی امامت کی۔ 632 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر نے ثقیفہ میں منتخب ہونے کے بعد پہلے خلیفہ کے طور پر مسلم کمیونٹی کی قیادت سنبھالی۔ ان کا انتخاب متعدد باغی قبائل رہنماؤں نے لڑا تھا۔ اپنے دور حکومت کے دوران ان نے متعدد بغاوتوں پر قابو پا لیا تھا، جنہیں اجتماعی طور پر ردوں کی جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پورے جزیرہ نما عرب پر مسلم ریاست کی حکمرانی کو مضبوط اور وسیع کرنے میں کامیاب رہے۔ مقامی باغی عرب افواج پر ان کی فتح اسلامی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ سنی مسلم ابو بکر صدیق کو صحیح رہنمائی کرنے والا خلفاء میں پہلے اور نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے عظیم فرد کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ 622 ہجری میں ابو بکر مسلمانوں اور مکہ کے قریش کے درمیان پہلی جنگ میں شامل تھے جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، لیکن جنگ نہیں کی، بجائے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں کے محافظوں میں سے ایک کے طور پر کام کیا۔ اس سلسلے میں علی نے بعد میں اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ ان کے خیال میں مردوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے۔ سب نے کہا کہ علی تمام آدمیوں میں سب سے بہادر تھے، تو علی نے جواب دیا، نہیں، ابو بکر مردوں میں سب سے بہادر ہیں۔ غزوہ بدر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک پڑاؤ تیار کیا تھا، لیکن جب ہم سے کہا گیا کہ اس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی آگے نہ آیا۔ کھینچی ہوئی تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو گئے اور اس طرف بڑھنے کی جرت کرنے والوں پر حملہ کر کے کفار سے ان کی حفاظت کی، اس لیے وہ مردوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔
ان نے ہمسایہ سسانی اور بازنطینی سلطنتوں میں سے ابتدائی دراندازی کا بھی حکم دیا، جو ان کی وفات کے بعد کے سالوں میں بالآخر فارس اور لیون کے مسلمانوں کی فتوحات کی صورت میں نکلے۔ سیاست کے علاوہ ابو بکر کو قرآن کی تعلیف کا صحرا بھی دیا جاتا ہے، جس میں ان کا ذاتی خلیفہ کوڈیکس تھا۔ 634 میں وفات سے پہلے ابو بکر صدیق نے اپنا جانشین نامزد کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق کو مدینہ میں مسجد نبوی میں سمس گنبد سپرد خاک کیا گیا، جو اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ وہ 2 سال 2 ماہ اور 14 دن کے دور حکومت کے بعد بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ وہ واحد خلفائے راشدین تھے جو فطری وجوہات کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔ اگرچہ ابوبکر کا دور حکومت مختصر تھا، لیکن ان میں اس وقت کی 2 طاقتور ترین سلطنتوں سسانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت پر کامیاب حملے شامل تھے۔ اس نے ایک تاریخی چال چلائی جو چند دہائیوں میں تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کی طرف لے جائے گئی۔ ابوبکر صدیق نے جنگ احد میں شرکت کی، جس میں مسلمانوں کی اکثریت کو شکست ہوئی اور وہ خود بھی زخمی ہوئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ان کا بیٹا عبد الرحمن، جو اس وقت بھی غیر مسلم تھا اور قریش کی طرف سے لڑ رہا تھا، آگے آیا اور جنگ کے لیے چیلنج دیا۔ ابوبکر صدیق نے چیلنج قبول کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک لیا۔ جنگ کے دوسرے مرحلے میں خالد بن ولید سے کے گھڑ سوار دستے نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ ابوبکر صدیق نے جنگ خندق اور بنو قریظہ کے حملے میں بھی حصہ لیا۔ جنگ خندق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کائی کو کئی شعبوں میں تقسیم کیا اور ہر شعبے کی حفاظت کے لیے ایک دستہ تعینات کیا۔ ان میں سے ایک دستہ ابوبکر صدیق کی کمان میں تھا۔ دشمن نے کھائی کو عبور کرنے کی کوشش میں متواصل حملے کیے، جو سب کو پسپا کر دیا گیا۔ اس واقعے کی یاد میں ایک مسجد، جسے بعد میں مسجد صدیق کہا جانے لگا، اسے اس جگہ پر تعمیر کیا گیا جہاں ابوبکر نے دشمن کے الزامات کو پسپا کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قصہ غار ثور کے متعلق ہے۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، مکے کے قائدین آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اطلاع دی کہ وہ اسی رات مدینہ کے لیے روانہ ہوں گے، چنانچہ وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ کفار ان کی تلاش میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبادل راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں آپ نے اور آپ کے مبارک ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور نامی غار میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہاں وہ 3 دن تک چھپے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ میں نہ ہوں، کیونکہ اگر اس میں کچھ ہے تو مجھ پر حملہ کیا جائے گا۔ پھر وہ غار میں داخل ہوئے اور وہاں پر انہیں کچھ سوراخ نظر آئے۔ ان نے اپنے کپڑے کا ٹکڑا پھاڑ کر ان سے سوراخ بند کر دیا۔ جب 2 سوراخ باقی تھے تو اس میں آپ نے اپنے دونوں پیر ڈال دیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں داخل ہونے کے لیے کہا۔ جب وہ ایسا کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھا اور سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں سے ایک سوراخ میں سے کسی مخلوق نے ڈنک مارا، لیکن وہ اسی ڈر سے نہ ہلے کہ کہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان نہ کر دیں اور آپ کو نیند سے بیدار نہ کر دیں۔ زہر کا اثر بعد میں ان کی زندگی میں واپس آیا اور کہا جاتا ہے کہ یہی ان کی وفات کا سبب بنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ دن کے وقت غار کے پاس بکریوں کے ریوڑ چراتے تھے اور رات کو تازہ دودھ دیتے تھے۔ آخری دن کفار غار کے پاس پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ابوبکر صدیق کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی فکر تھی اور پریشانی اس وقت بڑھ گئی جب ان دونوں دوستوں کے بہت نزدیک پہنچے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے۔
ایک مکڑی نے غار کے سامنے ایک جال بچھا دیا جس نے نہ صرف غار کے اندر موجود چیزوں کو چھپانے میں مدد کی بلکہ کفار کو بھی دھوکہ دیا۔ انہوں نے سوچا کہ جال پرانا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ غار میں طویل عرصے سے کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کفار نے ان کی تلاش ختم کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مبارک ساتھی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 634 ہجری کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور صحت یاب نہ ہوئے۔ انہیں تیز بخار ہوا اور وہ بستر تک محدود ہو گئے۔ ان کی بیماری طویل تھی اور جب ان کی حالت خراب ہوئی تو انہیں لگا کہ ان کا انجام قریب ہے۔ یہ جان کر انہوں نے علی کو بلوایا اور ان سے غسل کرنے کی درخواست کی کیونکہ علی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کیا تھا۔ ابوبکر نے محسوس کیا کہ انہیں اپنا جانشین نامزد کرنا چاہیے تاکہ ان کی وفات کے بعد یہ مسئلہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث نہ بنے، حالانکہ علی کی تقرر نہ ہونے کے پر پہلے ہی تنازع تھا۔ ان نے بعض صحابہ سے بات چیت کے بعد عمر کو اس ذمہ داری کے لیے مقرر کیا۔ ان میں سے کچھ نے عمر کی سخت طبیعت کی وجہ سے نامزدگی کی حمایت کی اور دوسروں نے ناپسند کیا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔